أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ کتاب الفوائد جو کہ امام ابن القیم رحمہ اللہ کی تعریف ہے۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ جو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگردوں میں سے ایک عظیم ترین شاگرد ہیں، اور خود ان کی بہت ساری کتب ہیں، بہت ساری تعریفات ہیں۔ تو ان میں سے ایک ہے الفوائد۔ اس کتاب میں انہوں نے طرح طرح کے فوائد جمع کر دیے ہیں۔ کسی فائدے کا تعلق عقیدہ سے ہے، کسی کا تعلق تفسیر سے ہے، کسی کا تعلق حدیث سے ہے، اور اس کے علاوہ بھی کئی علوم سے تعلق رکھنے والے فوائد ہیں۔ آخری فائدہ جس کے اوپر گفتگو ہوئی تھی یہ وہ حدیث ہے جسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی کسی پریشانی میں، کسی غم میں، کسی ٹینشن میں مبتلا ہو تو وہ یہ دعا پڑھے، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک۔ یہ پوری ایک لمبی دعا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو ختم کر دیں گے، اس کی ٹینشنوں کو دور کر دیں گے، اور ٹینشنوں اور پریشانیوں کی جگہ پہ فرحت آ جائے گی، خوشیاں آ جائیں گی اس کی زندگی میں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ اس دعا کی تشریح کر رہے ہیں، اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ تو وہ وضاحت کر چکے ہیں، اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ان الفاظ کی وہ وضاحت کر چکے ہیں، ناصیتی بیدک ان الفاظ کی۔ تو آج وضاحت شروع ہوگی، ماض فی حکمک عدل فی قضاؤک، ان الفاظ کی وضاحت اور شرح شروع ہوگی۔ ماض فی حکمک، اس کا آسان ترجمہ کیا ہے کہ بندہ اللہ رب العزت کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ میرے بارے میں تیرے احکام نافذ ہوتے ہیں، طے ہوتے ہیں، جاری ہوتے ہیں۔ عدل فی قضاؤک، میرے بارے میں تیری قضا، تیری تقدیر عدل و انصاف پہ مبنی ہے۔ تو امام ابن القیم رحمہ اللہ ان آخری دو جملوں کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، تضمن ھذا الکلام امرین۔ میں یہ بتا دوں کہ جو ایڈیشن میرے پاس ہے، جس کے محقق شیخ محمد ظاہر شمس ہیں، اس ایڈیشن کے اعتبار سے آج کا صفحہ ہے صفحہ نمبر 33 اور جو دوسرا ایڈیشن ہے شاید آپ لوگوں کے پاس وہ ایڈیشن ہو جس کے محقق ہیں ڈاکٹر عبدالباسط المشہدانی، تو اس کا صفحہ نمبر ہے 63 اور جو ترجمہ آج گروپ میں شیئر کیا گیا ہے وہ اسی ایڈیشن کے اعتبار سے ہے، یعنی کہ وہاں پہ صفحہ نمبر 63 جو ہوگا اس کا ترجمہ آپ دیکھ سکتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ تو امام صاحب کہتے ہیں، تضمن ھذا الکلام امرین، یہ کلام دو چیزوں پہ مشتمل ہے، یہ کلام دو امور پہ مشتمل ہے۔ احدہما، ان دو امور میں سے ایک، مضاء حکمہ فی عبدہ، کہ اس کا حکم، اس کے احکام اپنے بندے کے بارے میں مضاء یہ نافذ ہوتے ہیں، یہ جاری ہوتے ہیں۔ والثانی، اور دوسرے نمبر پہ، یتضمن حمدہ عدلہ، دوسرے نمبر پہ کہ یہ کلام جو ہے یہ مشتمل ہے اللہ کی حمد و ثنا پہ اور اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف پہ، یعنی کہ اس میں تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے۔ وَهُوَ سُبْحَانَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اللہ رب العزت اسی کے لیے ہر طرح کی بادشاہت ہے،
اور اسی کے لیے ہر طرح کی حمد و ثنا ہے۔ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ نَبِيِّهِ هُودَ مَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا، اور یہی مفہوم ہے، یہی معنی ہے اللہ کے نبی ہود علیہ السلام کے ان الفاظ کا کہ ما من دابۃ الا هو آخذ بناصیتها، کوئی جاندار ایسا نہیں ہے کہ جس کی پیشانی کو اللہ رب العزت نے پکڑ نہ رکھا ہو، یعنی کہ ہر ایک کی پیشانی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، ہر ایک اللہ کے کنٹرول میں ہے، ہر ایک اللہ کی قدرت میں ہے۔ تو یہ جو الفاظ ہیں ہود علیہ السلام کے، ان کا جو معنی مفہوم ہے وہی معنی مفہوم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان الفاظ کا ہے کہ ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک، کہ میرے بارے میں تیرے جتنے بھی احکام ہیں وہ نافذ ہوتے ہیں، ان میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا، اور میرے بارے میں تیرے جتنے بھی فیصلے ہیں، تقدیر میں جو بھی تو نے لکھا ہوا ہے میرے بارے میں، وہ عدل و انصاف پہ مبنی ہے۔ ثم قال، اس کے بعد ہود علیہ السلام نے یہ کہا کہ ان ربی علی صراط مستقیم، کہ میرا رب صراط مستقیم پہ ہے، سیدھے راستے پہ ہے۔ پہلے جملے میں کیا کہا کہ ہر انسان، ہر مخلوق کی پیشانی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں، یعنی کہ ہر ایک اوپر آرڈر کس کا چلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اور دوسرے جملے میں یہ کہا کہ میرا رب جو ہے وہ صراط مستقیم پہ ہے، سیدھے راستے پہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ امام صاحب اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہتے ہیں، بلکہ امام صاحب کی وضاحت پیش کرنے سے پہلے میں اشارہ کر دوں کہ امام صاحب یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہود علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہر بندہ تیرے کنٹرول میں ہے، کوئی تیرے آگے پر نہیں مار سکتا، اس کے باوجود اے رب تو صراط مستقیم پہ ہے، تو کسی پہ ظلم نہیں کرتا، تو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، اس کے باوجود تیرا ہر ایک کے ساتھ معاملہ عدل و انصاف پہ مبنی ہے۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے، جس آدمی کو زیادہ قوت مل جائے، طاقت مل جائے، بادشاہت مل جائے، تو وہ بہت سے لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، جس کے بارے میں سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے خطرہ بن سکتا ہے، اس کو قتل کروا دیتا ہے یا اس کو جیل میں ڈال دیتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کو جتنی پاور ملتی چلی جائے دنیا میں، عام طور پہ وہ اتنا ہی ظالم بنتا چلا جاتا ہے۔ لیکن اللہ کا معاملہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر ایک اوپر کنٹرول ہے، اور ایسا کنٹرول کہ جس میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کا معاملہ اپنی مخلوقات کے ساتھ عدل و انصاف پہ مبنی ہے۔ تو کہتے ہیں کرسیاں لے کر ای مع کونہ مالکا قاہرا متصرفا فی عبادہ نواصیہم بیدہ فہو علی صراط مستقیم، یعنی کہ باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ مالکن ہر ایک کا کیا ہے؟ مالک ہے، قاہرن ہر ایک پہ غالب ہے، کوئی اللہ کے غلبے سے باہر نہیں ہے، متصرفا فی عبادہ اپنے بندوں پہ اپنا اختیار مکمل طور پہ وہ چلانے والا ہے، نواصیہم بیدہ ان کی پیشانیاں اس کے ہاتھ میں ہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہیں، فہو علی صراط مستقیم، اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پہ ہے، سیدھے راستے پہ ہے۔ سیدھے راستے سے کیا مراد ہے؟ وَهُوَ الْعَدْلُ الَّذِي يَتَصَرَّفُ بِهِ فِيهِمْ، صراط مستقیم سے مراد وہ عدل و انصاف ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان میں اپنا اختیار چلاتا ہے، اپنی مخلوق میں اپنا اختیار چلاتا ہے۔ صراط مستقیم سے مراد پھر کیا ہوا؟ اللہ کا عدل و انصاف۔ اللہ صراط مستقیم پہ ہے، ان کے عدل و انصاف پہ ہے، تو عدل و انصاف کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے اختیارات استعمال کرتا ہے۔ فہو علی صراط مستقیم، چنانچہ وہ صراط مستقیم پہ ہے، سیدھے راستے پہ ہے، عدل و انصاف پہ ہے، فی قولہ و فعلہ، اپنے تمام اقوال میں، اپنے تمام افعال میں، وقضائہ وقدرہ، اللہ رب العزت صراط مستقیم پہ ہے، عدل و انصاف پہ ہے، اپنی قضاء و قدر میں، اپنی تقدیر میں۔ اللہ نے بندوں کے بارے میں جو بھی فیصلے کر رکھے ہیں، جو بھی تقدیر میں لکھ رکھا ہے، ہر چیز عدل و انصاف پہ مبنی ہے۔ وَأَمْرِهِ وَنَهْيِهِ، اللہ تعالیٰ صراط مستقیم پہ ہے اپنے اوامر اور اپنی نواہی میں۔
اوامر سے مراد اللہ کے آرڈرز، اللہ کے فرامین، اللہ کے احکام، اور نہی سے مراد اللہ تعالیٰ کا کسی چیز سے منع کر دینا، کسی چیز کو ممنوع قرار دے دینا، حرام قرار دے دینا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے اوامر و نواہی میں صراط مستقیم پہ ہے، وثوابہ وعقابہ، اللہ اپنے ثواب میں اور اپنے عذاب میں بھی کس پہ ہے؟ صراط مستقیم پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ثواب دینے میں بھی ظلم نہیں کرتا، اللہ سزا دینے میں بھی ظلم نہیں کرتا۔ فخبرہ کلہ صدق، چنانچہ اللہ رب العزت کی تمام اخبار، تمام بتائی ہوئی باتیں کیا ہیں؟ سچائی پہ مبنی ہیں۔ اللہ نے جو کچھ بتایا ماضی کے بارے میں یا مستقبل کے بارے میں، اللہ کی بتائی ہوئی ہر خبر کیا ہے؟ سچ ہے۔ اللہ نے کہا مثال کے طور پہ آدم علیہ السلام کو میں نے پیدا کیا، پہلے انسان آدم علیہ السلام ہے، تو اللہ نے یہ جو خبر دی ہے بالکل صحیح ہے۔ اللہ نے بتایا کہ نوح علیہ السلام میرے نبی تھے، 950 سال تبلیغ کرتے رہے، جو بتایا اللہ نے بالکل صحیح ہے۔ جو بھی خبریں اللہ نے دی ہیں، اور یہ بھی بتایا گیا ہماری شریعت میں کہ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ نازل ہوں گے، تو جو کچھ بھی بتایا گیا اللہ کا بتایا ہوا سب کچھ سچائی پہ مبنی ہے۔ وَقَضَاؤُهُ كُلُّهُ عَدْلٌ، اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر ساری کی ساری کیا ہے؟ عدل و انصاف پہ مبنی ہے۔ وَأَمْرُهُ كُلُّهُ مَصْلَحَةٌ، اللہ تعالیٰ کا ہر حکم کیا ہے؟ وہ کسی نہ کسی مصلحت پہ مبنی ہے۔ اللہ کا کوئی ایسا حکم نہیں ہے جو مصلحت سے خالی ہو، فائدے سے خالی ہو۔ وَالَّذِي نَهَى عَنْهُ كُلُّهُ مَفْسَدًا، اور اللہ تعالیٰ نے جس چیز سے بھی منع کیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ فساد پہ مشتمل ہے۔ اللہ نے جس چیز سے منع کیا اس میں فائدہ نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا جی، مسئلہ پوچھنے کے لیے آتے ہیں، جی میری مجبوری ہے، جی میں کیا کروں، میرا یہ مسئلہ ہے، تو کیا بتانا چاہیے کہ تم جھوٹے ہو، اللہ سچا ہے۔ جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا اس میں فائدہ نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں شراب میں میرے اس مسئلے کا علاج ہے، نہیں، شراب کو اللہ نے حرام قرار دیا، اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، اس میں خرابیاں ہی خرابیاں ہیں۔ تو فرمایا والذین، جس چیز سے اللہ نے منع کر دیا ہے، کلہ، وہ ساری چیزیں مفسدہ کیا ہیں؟ فساد ہیں، وہ خرابی کی جڑ ہیں، وہ فتنے کا ذریعہ ہیں۔ وَثَوَابُهُ لِمَنْ يَسْتَحِقُّ الثَّوَابَ بِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ، اور اللہ رب العزت کا ثواب دینا، جو ثواب کا حقدار ہے اس کو اللہ تعالیٰ کا ثواب دینا، بِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت کی وجہ سے ثواب کا حقدار ہے جس کو اللہ نے ثواب دیا ہے، یا جس کو اللہ ثواب دیں گے، دیا ہے یا دیں گے۔ تو ثواب لینے والا ثواب لے گا اللہ کی رحمت کی وجہ سے، اللہ کے فضل کی وجہ سے، لیکن دوسری طرف وَعِقَابُهُ لِمَنْ يَسْتَحِقُّ الْعِقَابَ بِعَدْلِهِ وَحِكْمَتِهِ، اور اللہ کا عذاب دینا، اللہ کا سزا دینا، جس کو جو بھی سزا کا حقدار ہے وہ اللہ تعالیٰ کا سزا دینا جو ہے کس کے ساتھ ہے؟ اللہ کے عدل اور حکمت کے ساتھ۔ وہاں پہ زیادتی نہیں ہے، جس کو اجر و ثواب ملا وہاں پہ اللہ کا انعام ہوا، رحمت ہوئی، فضل ہوا، اعمال ایسے نہیں ہمارے۔ اور جس کو سزا ملی وہ اللہ کی طرف سے ظلم و زیادتی نہیں، بلکہ اللہ کا عدل ہے، اللہ کا انصاف ہے، اور اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ اس کی مزید وضاحت آگے آئے گی۔ وَفَرَّقَ بَيْنَ الْحُكْمِ وَالْقَضَاءِ، اللہ نے یہاں پہ حکم اور قضاء کے درمیان کیا کیا؟ تفریق کی ہے، کیونکہ دو جملے نا ہمارے پاس کہ مَاضٍ فِيَّ حُکْمُکَ، میرے بارے میں تیرے احکام نافذ ہو کر رہتے ہیں، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُکَ، میرے بارے میں تیری قضاء، تیرے فیصلے، تیری تقدیر کے عدل و انصاف پہ مبنی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکم کوئی اور چیز ہے، قضاء کوئی اور چیز ہے۔ تو اللہ نے فرق کیا ہے یہاں پہ حکم اور قضاء کے درمیان۔ وَجَعَلَ الْمَضَاءَ لِلْحُكْمِ وَالْعَدْلَ لِلْقَضَاءِ، اور اللہ تعالیٰ نے نافذ ہونا یہ ذکر کیا ہے کس کے لیے؟ حکم کے لیے، یعنی کہ اللہ یہ کہا ہے، اللہ کے نبی اسلام نے اس دعا میں جو ہمیں سکھائی ہے کہ اللہ کا حکم جو ہے وہ نافذ ہوتا ہے۔ وَالْعَدْلَ لِلْقَضَاءِ، اور قضاء کے بارے میں کیا کہا کہ وہ عدل و انصاف پہ مبنی ہے۔ فَإِنَّ حُكْمَهُ سُبْحَانَهُ، ایسا کیوں ہے؟ فَإِنَّ حُكْمَهُ سُبْحَانَهُ يَتَنَاوَلُ
حکمہ الدینی الشرعیہ و حکمہ الکونی القدریہ. اللہ تعالیٰ کے جو احکام ہیں، یہ جو یہاں پہ کہا نا کہ ماضٍ فی حکم کا، کہ مجھ میں تیرے احکام نافذ ہوتے ہیں، تو یہاں پہ احکام سے مراد کون سے احکام ہیں، یہ سوال ہے. احکام اللہ تعالیٰ کے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک شرعی اور ایک کونی. نماز پڑھو، یہ اللہ کا کون سا حکم ہے؟ شرعی، دینی اور شرعی حکم ہے. اچھا جی، بیمار ہو جا، یہ اللہ کا کون سا حکم ہے؟ یہ اللہ کا کونی حکم ہے. یہ اللہ کا کونی حکم ہے. تو اللہ تعالیٰ کے احکام دو طرح کے ہیں. تو کہتے ہیں یہاں پہ جو کہا ہے فَإِنَّ حُکْمَهُ سُبْحَانَهُ، تو اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہے یتناولو، یہ شامل ہے اللہ تعالیٰ کے دینی شرعی حکم کو بھی، وحکمہ الکونی القدری، اور اللہ کے کونی اور قدری حکم کو بھی. والنوعان نافذان فی العبد ماضیان فی، اور حکم کی یہ دونوں اقسام بندے میں نافذ ہو کر رہتی ہیں، ماضیان فیہ، بندے میں جاری ہو کر رہتی ہیں. وہو مقہور تحت الحکمین، اور بندہ ان دو احکام کے نیچے کیا ہے؟ مغلوب ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جب بندے کو بیمار کرنا چاہیں، اس کے کسی عضو کو اللہ حکم دے کہ تو بیمار ہو جا، تو کیا بندہ آگے سے کچھ کر سکتا ہے؟ نہیں. تو بندہ کیا ہے؟ مقہور ہے، مغلوب ہے. قد مضی فیہ ونفذ فیہ شاء ام ابا، یہ دونوں احکام بندے میں جاری ہوتے ہیں، بندے پہ نافذ ہوتے ہیں، بندہ چاہے ام ابا یا نہ چاہے. لیکن ایک فرق ہے ان دو اقسام میں. کون سی دو اقسام؟ ایک اللہ کا شرعی حکم اور ایک اللہ کا کونی حکم. تو کہتے ہیں لیکن الحکم الکونی لا یمکنہ مخالفتہ، لیکن جو کونی احکام ہیں بندے کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ان کی مخالفت کر سکے. اللہ کہیں بندے بیمار ہو جا، بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں بیمار نہیں ہوں گا. اللہ تعالیٰ بندے کو فوت کرنا چاہے، بندہ آگے سے پر نہیں مار سکتا، کچھ نہیں کر سکتا. وَأَمَّا الدِّينُ الشَّرْعِيُّ، اور جہاں تک تعلق ہے دینی شرعی احکام کا، فقد يخالفه، تو کبھی کبھی بندہ ان کی مخالفت کرتا ہے، کیونکہ اللہ نے وہاں پہ اختیار دیا ہے، وہاں پہ اللہ نے اختیار دیا ہے. اور حساب بھی، مواخذہ بھی، بعد پرس بھی شرعی احکام میں ہونی ہے. کونی احکام میں بعد پرس کسی بندے سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تیری ایک آنکھ میں بینائی کیوں نہیں تھی. اگر وہ پیدا ہی اسی حال میں ہوا ہے تو اس سے یہ سوال نہیں ہوگا روز قیامت. کسی کا کان ہی ایک تھا، دوسرا کان نہیں تھا، تو سوال نہیں پوچھا جائے گا کہ تیرا ایک کان کیوں نہیں تھا. اللہ نے کسی سے قوت سماعت چھین لی، واپس لے لی، تو بندے سے سوال نہیں ہوگا کہ تیری قوت سماعت کیوں نہیں تھی. لیکن شرعی احکام میں بات پرس ہوگی، کیونکہ وہاں پہ بندے کو کیا دیا گیا ہے؟ اختیار دیا گیا ہے. وَلَمَّا كَانَ الْقَضَاءُ وَالْإِتْمَامُ وَالْإِكْمَالُ، اور چونکہ قضاء جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے اتمام اور اکمال. کیا مطلب؟ کس چیز کو پورا کرنا اور مکمل کرنا. قضاء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کس چیز کو مکمل کرنا اور پورا کرنا. وَذَلِكَ إِنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ مُضِيِّهِ وَنُفُوذِهِ، اور یہ کام ہوتا ہے اس کے نافذ ہو جانے کے بعد اور اس کے طے ہو جانے کے بعد. تو اس لیے اللہ تعالی نے کیا کہا ہے؟ اس لیے بندہ کیا کہتا ہے کہ عدل فی قضاؤک، کہ میرے بارے میں تیری قضا جو ہے عدل و انصاف پہ مبنی ہے. کیا مطلب؟ ای الحکم الذی اکملتہ واتممتہ ونفذتہ فی عبدک عدل منک فیہ، کہ وہ حکم جس کو تو نے مکمل کر دیا، جس کو تو نے پورا کر دیا، جس کو تو نے اپنے بندے میں نافذ کر دیا، یہ تیری طرف سے اس بندے کے بارے میں عدل و انصاف پہ مبنی ہے. اور یہاں پہ میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا کہ قضاء اور قدر میں کیا فرق ہے. قضاء اور قدر میں کیا فرق ہے؟
ایک قول یہ ہے کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، قضاء سے مراد قدر اور قدر سے مراد قضاء ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ ان میں فرق ہے۔ اچھا جی، پھر بتائیں کیا فرق ہے؟ جب فرق بتانے کی باری آئی تو پھر شدید اختلاف ہے ان علماء کرام میں جو کہتے ہیں کہ قضاء و قدر میں فرق ہے۔ عام طور پہ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن جو کہتے ہیں کہ فرق ہے ان سے پھر پوچھا گیا بتاؤ کیا فرق ہے، تو پھر ان میں کیا پیدا ہو گیا؟ اختلاف۔ جو فرق کرتے ہیں ان کے اقوال میں سے جو واضح ترین قول ہے وہ یہ ہے کہ القضاء اسم لما وقع، القضاء اسم لما وقع وما لم يقع بعد فهو القدر، کہ جو کچھ ہو چکا اس کا نام کیا ہے؟ قضا۔ آپ بیمار تھے، آپ کی بیماری گزر گئی، یہ کیا تھی؟ اللہ کی قضا۔ آپ غریب تھے، اب آپ کو اللہ نے مال دے دیا ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ کی قضا۔ آپ کا گھر تھا اب نہیں رہا، آپ اس سے محروم ہو گئے، یہ کیا ہے؟ اللہ کی قضا۔ اور جو کچھ ابھی نہیں ہوا، ہونے والا ہے، وہ کیا ہے؟ تقدیر، وہ ہے قدر۔ یہ فرق کرنے والوں نے فرق کیا ہے۔ تو ویسے مشہور قول یہ ہے کہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، قضاء سے مراد قدر، قدر سے مراد کیا ہے؟ قضا۔ تو یہ ابھی معنی بتایا ہے امام صاحب نے کس کا؟ قضاء کا، کیونکہ الفاظ کتنے آئے تھے؟ دو، ایک قضاء اور ایک حکم۔ ویسے اردو میں عام طور پہ ہم دونوں کے لیے حکم کا لفظ بول جاتے ہیں، جیسے ماضٍ فی حکم کا، میرے بارے میں تیرے احکام نافذ ہوتے ہیں، عدل فی قضاء کا، میرے بارے میں تیری قضا یعنی کہ تیرے جو احکام ہیں وہ عدل و انصاف پہ مبنی ہیں۔ لیکن جب گہرائی میں جائیں گے تو امام صاحب وضاحت کر رہے ہیں کہ قضاء کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اتمام اور اکمال، کسی چیز کو مکمل کرنا، کسی چیز کو پورا کرنا، اور یہ کب ہوتا ہے؟ اس کے نافذ ہو جانے کے بعد، اس کے طے ہو جانے کے بعد۔ وَأَمَّا الْحُكْمُ، اور جہاں تک تعلق ہے حکم کا، فَهُوَ مَا يَحْكُمُ بِهِ سُبْحَانَهُ، تو اس سے مراد وہ سب ہے جس کے ساتھ اللہ حکم کرتا ہے، فیصلہ کرتا ہے۔ وَقَدْ يَشَاءُ تَنْفِيذَهُ وَقَدْ لَا يُنَفِّذُهُ، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس کو نافذ کرنا، اور کبھی اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ اس کو نافذ کریں، اور کبھی کبھی اللہ اس کو نافذ نہیں کرتے، کبھی اللہ اس کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، کبھی اس کو اللہ تعالیٰ نافذ نہیں کرتے۔ اچھا، قضاء میں کیا ہے؟ کہ ہو چکا، قضاء میں کیا ہے؟ ہو چکا۔ اور حکم کی باری آئی تو امام صاحب کہہ رہے ہیں حکم سے مراد وہ سب جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں، اور کبھی اللہ تعالیٰ اس کو نافذ کرنا چاہتے ہیں اور کبھی اس کو اللہ نافذ نہیں کرتے۔ فَإِنْ كَانَ حُكْمًا دِينِيًّا، اب اگر وہ دینی حکم ہے، مثال کے طور پہ نماز پڑھو، روزے رکھو، تلاوت کرو، تو اب اگر وہ دینی حکم ہے فَهُوَ مَاضٍ فِي الْعَبْدِ، تو وہ بندے میں نافذ ہوتا ہے، چاہے بندہ اس پہ عمل کرے یا نہ کرے۔ وَإِنْ كَانَ كَوْنِيًّا، اور اگر وہ کونی حکم ہے، فَإِنْ نَفَّذَهُ سُبْحَانَهُ مَضَىٰ فِيهِ، اگر اللہ اس کو نافذ کرے تو وہ بندے پہ جاری ہوتا ہے۔ وَإِن لَّمْ يُنَفِّذْهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ اس کو نافذ نہ کرے تو ان دفع عنہ، تو وہ بندے سے دور ہو جاتا ہے، بندے سے ٹل جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ بندے کو بیمار کرنا ہے، تو اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو بندہ بیمار ہوگا، اور اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہیں گے تو بندہ بیمار نہیں ہوگا۔ فَهُوَ سُبْحَانَهُ يُمْضِي مَا يَقْضِي بِهِ، اللہ تعالیٰ نافذ کرتا ہے اس کو جس کا اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے۔ وغیرہ سے مراد کون ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی بھی اور۔ وغیرہ، اور جو غیر اللہ ہے، اللہ کے علاوہ جو دوسرے ہیں، قد یقضی بقضاء ویقدر امرا ولا یستطیع تنفیذہ، وہ کبھی کوئی فیصلہ کرتا ہے،
کسی چیز کو مقدر کرتا ہے لیکن اس کو نافذ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا. وَهُوَ سُبْحَانَهُ يَقْضِي وَيُمْضِي، جبکہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے وَيُمْضِي، اور اس کو نافذ کرتا ہے. فَلَهُ الْقَضَاءُ وَالْإِمْضَاءُ، تو اللہ ہی کی ملکیت میں ہے القضاء فیصلہ کرنا، والامضاء اور اللہ ہی کی ملکیت میں ہے اس کو نافذ کر دینا. فیصلہ کرنا بھی اور نافذ کرنا بھی، دونوں طاقتیں کس کے پاس ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. اس کے بعد وَقَوْلُهُ عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، یہ جو الفاظ ہیں کہ میرے بارے میں تیرا فیصلہ عدل و انصاف پہ مبنی ہے، اس کی الگ سے مزید وضاحت کرتے ہوئے امام ابن القیم رحمہ اللہ کہتے ہیں یتضمن جمیع اقضیتہ فی عبدہ من کل الوجوہ، یہ جو الفاظ ہیں کہ میرے بارے میں تیرا فیصلہ عدل و انصاف پہ مبنی ہے، یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندے کے متعلق تمام فیصلوں کو شامل ہیں. من کل الوجوہ، تمام اعتبارات سے، یعنی کہ اللہ کا فیصلہ بندے کے بارے میں کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی اعتبار سے ہو، کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہو. مثال کے طور پہ من صحت و سقم، تندرست ہونا اور بیمار ہونا، وغنن و فقر، مالداری اور فقیری. تو اللہ نے اگر کسی کو صحت دی ہے تو یہ بھی ظلم نہیں ہے، ظاہر ہے، اور اللہ نے بیمار کیا تو یہ بھی ظلم نہیں ہے، یہ بھی انصاف ہے. اللہ نے کسی کو مال دیا ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ عدل ہے. اللہ نے کسی کو فقیر کر دیا ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ اللہ کا عدل ہے، یہ بھی ظلم نہیں ہے. وَلَذَّةٍ وَأَلَمٍ، اللہ نے کسی کو لذتیں دی ہیں، سعادتیں دی ہیں، اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے آلام دیے ہیں، تکلیفیں دی ہیں، مصائب دیے ہیں، تو یہ ان میں سے بھی کوئی چیز ظلم نہیں ہے. وَحَيَاةٍ وَمَوْتٍ، اللہ کا زندگی دینا، موت دینا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی عدل ہے، یہ بھی ظلم. تو اگر اللہ کسی کو فوت کرتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے ظلم نہیں ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ میرا ایک ہی بیٹا تھا وہ بھی اللہ نے لے لیا تو میرے اوپر ظلم ہو گیا. نہیں، کوئی ظلم نہیں ہوا. وَعُقُوبَةٍ وَتَجَاوُزٍ، اور کسی کو اللہ کا سزا دینا اور کسی کو معاف کر دینا، درگزر کر دینا. وغیر ذالک، اور اس کے علاوہ بھی اللہ کے جتنے فیصلے ہیں یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ عدل و انصاف پہ مبنی ہیں. کیا دلیل ہے اس کی؟ قال تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، اور تم پہ جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی مصیبت تم پہ پہنچتی ہے، وہ تمہارے کرتوتوں کی وجہ سے ہے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بیمار ہوئے ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے، مال سے محروم ہوئے ہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے، آپ بیمار ہیں، تکلیفوں میں ہیں، خطرناک بیماری لگی ہے، آپ کے گناہوں کا نتیجہ ہے. آپ کو اللہ نے سزا دی ہے، آپ کے گناہوں کا نتیجہ ہے. وقال، اللہ نے مزید کہا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچے، یعنی کہ اللہ کی طرف سے کوئی عذاب، کوئی تکلیف، کوئی آزمائش، کوئی مصیبت، اور اگر انہیں کوئی برائی پہنچے بما قدمت ایدیہم، ان گناہوں کی وجہ سے جو انہوں نے کیے، فإن الانسان کفور، تو یقیناً انسان کیا ہوتا ہے پھر؟ ناشکرا. یعنی کہ ایک مصیبت آئی ہے، اور آئی بھی کیوں ہے؟ گناہوں کی وجہ سے. اب اللہ کی تمام نعمتوں کو بھول گیا ہے، اللہ پہ اعتراض کر رہا ہے، بدگمانی کر رہا ہے، اللہ کے شکوے کر رہا ہے. بھئی تو جب پیدا ہوا تجھے اللہ نے 2 آنکھیں دی تھیں، 2 ہاتھ دیے تھے، کان دیے تھے، بہترین جسم دیا، دل دیا، سینہ دیا، معدہ دیا، پاؤں دیے، سب کچھ دیا. پھر اللہ نے تجھے جوان کیا، تجھے رزق ملتا رہا، 10 سال سے کھا رہا ہے، 15 سال سے کھا رہا ہے. تجھے اللہ نے والدین دیے تھے، بہن بھائی دیے تھے، پھر اللہ نے تجھے بیگم دی، تجھے گھر دیا، اور اب اللہ نے گھر واپس لے لیا. تو اب سمجھتا ہے کہ اللہ نے میرے اوپر ظلم کر دیا، میرے ساتھ زیادتی کی ہے. میں تو اب اس مکان کے بعد اس سے اعلیٰ مکان کا حقدار تھا، میں تو خواب دیکھ رہا تھا اس سے بھی اچھے مکان کے،
تو اللہ نے وہ بھی واپس لے لیا. تو اب کیا کرتا ہے؟ اللہ کی ان تمام نعمتوں پہ کیا کرتا ہے؟ ناشکری کرتا ہے. وہی صورتحال ہے کون سی کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر آپ اپنی بیگم کے ساتھ پوری زندگی نیکیاں کرتے رہیں اور کسی ایک موقع پہ اس کی کوئی خواہش پوری نہ کر سکیں تو وہ کیا کہے گی؟ میں نے تیرے گھر میں کبھی خیر دیکھی نہیں، جب سے آئی ہوں تیرے ظلم و ستم کا سامنا کر رہی ہوں. تو یہ انسان کا سلوک ہے کس کے ساتھ؟ اپنے رب کے ساتھ. تو ان دو آیات سے پتہ کیا چلا کہ فَكُلُّ مَا يَقْضِي عَلَى الْعَبْدِ، اللہ تعالیٰ جو بھی بندے کا فیصلہ کرتے ہیں تو فَهُوَ عَدْلٌ فِي، اللہ تعالیٰ اس فیصلے میں عدل و انصاف کرنے والے ہیں. اللہ کا بندے کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ ظلم و زیادتی پہ مبنی نہیں ہے. فَإِنْ قِيلَ، اگر یہ کہا جائے کہ فَالْمَعْصِيَةُ عِنْدَكُمْ بِقَضَائِهِ وَقَدَرِهِ، کہ معصیت گناہ تمہارے یہاں اللہ کی قضاء و قدر کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی کہ جو بھی گناہ آپ کرتے ہیں پہلے سے تقدیر میں لکھا ہوا ہے. یہ تمہارا عقیدہ ہے. گویا کہ کہنے والا کن کو کہہ رہا ہے؟ اہل سنت کو، اہل حدیثوں کو. کہنے والا خود کون ہے؟ ہو سکتا ہے وہ قدری ہو، معتزلی ہو، اور اسی سے متعلقہ اعتراض کرنے والا اس کے دائیں بائیں کچھ جبری بھی ہو سکتا ہے. معتزلہ کیا ہیں؟ قدری، تقدیر کا انکار کرنے والے. کہتے ہیں کہ بندہ جو گناہ کرتا ہے پہلے سے لکھے نہیں ہوئے، پہلے سے لکھے نہیں ہوئے. تقدیر کا منکر ہے کون؟ معتزلی. اور معتزلیوں کا تقدیر کے لحاظ سے نام کیا ہے؟ قدری، تقدیر کا انکار کرنے والے. دوسری طرف ہے کون؟ جبری، تقدیر کو ماننے والے لیکن ماننے میں حد سے آگے نکل گئے. حد سے کیا نکل گئے؟ آگے نکل گئے. کہتے ہیں کہ اللہ نے جو تقدیر میں لکھا ہے انسان کے ساتھ وہ کچھ ہو رہا ہے، اور انسان کو اس میں ذرا بھی اختیار نہیں دیا گیا. انسان نے بدکاری کی ہے تو جو لکھا ہوا تھا اس کے مطابق کی ہے، اور انسان کو کوئی اختیار نہیں دیا گیا بدکاری کرنے یا نہ کرنے میں. جب اس نے کی ہے اور لکھی ہوئی ہے تو یہ اس کے اوپر مجبور تھا. بالکل ایسے ہی جیسے پتا گرا ہوا ہو زمین پہ اور ہوا چلے تو اڑ رہا ہوتا ہے، کیا پتے کا کوئی اختیار ہوتا ہے؟ اس میں کوئی اختیار نہیں. درختوں پہ جو پتے لگے ہوئے ہیں ہوائیں کبھی ادھر لے جاتی ہیں کبھی ادھر، کیا اس میں پتوں کا کوئی اختیار ہوتا ہے؟ ٹہنیوں کا اختیار ہوتا ہے؟ کوئی اختیار نہیں ہوتا. انسان کو راشا کی بیماری لگ جائے تو اس کے ہاتھ کیا ہوتے ہیں؟ کانپ رہے ہوتے ہیں. کیا اس کا اختیار ہوتا ہے؟ اس میں کوئی اختیار نہیں ہوتا. کہتے ایسے ہی گناہ کرنے میں، نیکیاں کرنے میں بندے کا کوئی اختیار نہیں. بندہ مجبور محض ہے. بندے کے مجبور محض کا عقیدہ رکھنے والوں کو کیا کہتے ہیں؟ جبریہ. تو یہ تقدیر کے اس بات میں حد سے آگے نکل گیا، غلو کیا، گمراہی تک جا پہنچے. اور معتزلی تقدیر کا انکار کرنے میں حد سے آگے نکل گئے. تو اب یہ لوگ جو ہیں وہ اعتراض کر رہے ہیں کن پہ؟ اہل سنت پہ، کہ تم کہتے ہو جو گناہ ہوتے ہیں یہ بھی لکھے ہوئے ہیں. فالمعصیت عندکم، معصیت تمہارے یہاں بقضائی وقدرہ، یہ بھی اللہ کی قضاء اور تقدیر کے ساتھ ہے. فما وجہ العدل فی قضائہا، تو اس کے مقدر کرنے میں، اس کو لکھنے میں عدل کی شکل کیا بنے گی؟ یعنی کہ اللہ نے پہلے لکھ دیا کہ یہ بندہ شراب پیے گا. اب بندے نے شراب پی لی ہے تو جو اللہ نے پہلے سے لکھ دیا تھا شراب پیے گا، تو اس کو آپ کیسے عدل و انصاف کہیں گے؟ اس کو عدل و انصاف کہنے کی کیا شکل بنے گی؟ کیا توجیہ ہوگی؟ ہمیں سمجھائیں ذرا. فإن العدل فی العقوبۃ علیہا ظاہر، کیونکہ اس پہ سزا دینے میں، فی العقوبۃ علیہا، علیہا سے مراد کیا؟ معصیت پہ سزا دینے میں جو عدل و انصاف ہے وہ تو واضح ہے. جس نے شراب پی لی اس کو شراب پینے پہ سزا ملے گی، یہ اللہ کا عدل و انصاف ہے، یہ تو ٹھیک واضح ہے. لیکن وہ جو پہلے سے لکھا ہوا تھا کہ شراب پیے گا، وہ کیسے عدل و انصاف ہے؟
قیلا تو کہا جائے گا، یعنی کہ اگر کوئی اعتراض کرے جو ابھی میں نے ذکر کیا ہے تو قیلا اس کے جواب میں کہا جائے گا ھذا سؤال لہ شأن، یہ ایسا سوال ہے جس کی بڑی اہمیت ہے، سوال بڑا عمدہ ہے، بڑا شاندار سوال ہے۔ وَمِنْ أَجْلِهِ، اور اسی وجہ سے زعمت طائفۃ، ایک گروہ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان العدل هو المقدور، کہ جو کچھ مقدر کیا گیا ہے وہی عدل ہے، جو کچھ مقدر کیا گیا وہی کیا ہے؟ عدل ہے۔ والظلم ممتنع لذاته، اور ظلم کرنا یہ ممنوع ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم کریں یہ ممکن نہیں ہے، جو تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہ سب کا سب کیا ہے؟ عدل و انصاف ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا، یعنی کہ جنہوں نے یہ دعویٰ کیا انہوں نے اپنی بات سمجھاتے ہوئے کہا قالوا لأن الظلم هو التصرف في ملک الغیر، ظلم کس کو کہتے ہیں؟ ظلم ہوتا ہے اپنے غیر کی ملکیت میں تصرف کرنا۔ آپ کسی کی زمین میں فصل بولیں تو کیا ہوگا؟ ظلم ہے۔ کسی کی دکان میں بیٹھ کے آپ اپنا کاروبار شروع کر دیں، اس کو باہر نکال دیں، یہ ظلم ہے۔ کسی کے مکان سے اس کو نکال دیں، اس میں رہائش رکھ لیں، کیا ہے؟ ظلم ہے۔ کہتے ہیں ظلم کیا ہے؟ یہ غیر کی ملکیت میں، دوسرے کی ملکیت میں تصرف کرنا، اپنا اختیار چلانا۔ واللہ لہ کل شیء، جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز اس کی ملکیت ہے۔ بتائیے کون سی چیز ہے جو اللہ کی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ اللہ کا یہ تصرف کرنا ظلم ہو گیا ہے؟ ظلم کہتے ہیں دوسرے کی ملکیت میں کیا کرنا؟ تصرف کرنا، اپنا اختیار چلانا۔ واللہ لہ کل شیء، جبکہ ہر چیز کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو اللہ نے اگر کسی مخلوق کے بارے میں لکھا تھا کہ شراب پیے گی کسی انسان کے بارے میں، تو وہ انسان کس کی ملکیت ہے؟ تو اس میں ظلم کیا ہوا؟ فلا یکون تصرفہ فی خلقہ الا عدلا، تو اللہ کا اپنی مخلوق کے بارے میں کوئی بھی تصرف کرنا، کوئی بھی اختیار چلانا کیا ہوگا؟ عدل ہی ہوگا، ظلم نہیں ہوگا، عدل ہی ہوگا، ظلم نہیں ہوگا۔ وقال الطائفہ، ایک اور گروہ نے کہا بل العدل انہ لا يعاقب على ما قضاہ وقدرہ، بلکہ اللہ کا عدل یہ ہے کہ اللہ تعالی سزا نہیں دے گا اس عمل پہ جس کو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے، جس کا اللہ نے فیصلہ کر لیا تھا، تقدیر میں لکھا تھا، اس پہ اللہ تعالیٰ سزا نہیں دے گا۔ فلما حسن منہ العقوبۃ علی الذنب، جب اللہ کی طرف سے گناہ پہ سزا دینا اچھی بات ہے، یہ کبھی نہیں ہے بلکہ درست ہے، تو علما، تو یہیں سے پتہ چل گیا کہ انہ لیس بقضائہ وقدرہ، کہ یہ کام اللہ کی تقدیر سے نہیں ہے۔ زنا کرنے پہ اللہ سزا دے گا جی؟ زنا کرنے پہ اللہ کا سزا دینا یہ اللہ کا درست عمل ہے کہ غلط عمل ہے؟ درست ہے۔ تو اسی سے پتہ چل گیا کہ پھر زنا کرنا تقدیر میں لکھا ہوا نہیں تھا، یعنی کہ یہ گروپ کیا کہنا چاہتا ہے؟ تقدیر کا کیا کر دو؟ انکار کر دو۔ تقدیر کا کیا کر دو؟ انکار کر دو۔ کہتے ہیں، پھر شروع سے ان کی بات دیکھ لیں، کہتے ہیں عدل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز پہ سزا نہیں دیں گے جس کا خود اللہ نے فیصلہ کیا ہوا تھا، جس کو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوا تھا۔ فلما حسن منہ العقوبۃ علی الذنب، تو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی گناہ پہ سزا دینا حسنا کیا ہے؟ اللہ کا درست عمل ہے، کبھی نہیں ہے، تو علما، تو یہیں سے پتہ چلا کہ انہ لیس بقضائہ وقدرہ، کہ یہ کام اللہ کی تقدیر اور قضاء میں نہیں تھا، اس کے مطابق نہیں تھا۔ فیکون العدل هو جزاؤہ علی الذنب بالعقوبۃ والذم، تو عدل کیا ہوگا پھر؟ عدل یہ ہوگا کہ اللہ
سزا دیں گے اس گناہ پہ، جزا دیں گے اس گناہ پہ بالعقوبتی سزا دے کر، والذم اور اس کی مذمت کر کے، یا دنیا میں یا آخرت میں، یا دنیا میں یا پھر آخرت میں۔ یہ جو آخری گروہ ہے ان کا نام تو نہیں لیا امام صاحب نے، لیکن محسوس ہو رہا ہے کون ہے یہ؟ معتزلی، تقدیر کا انکار کرنے والے، تقدیر کا انکار کرنے والے۔ اور پہلے گروہ سے محسوس ہو رہا ہے واللہ تعالی عالم کہ وہ جبری ہیں۔ وہ کہتے ہیں بندہ گناہ کرنے میں، نیکیاں کرنے میں آزاد نہیں ہے۔ پہلا گروہ، بندہ گناہ کرتا ہے، زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، شراب پیتا ہے، سب کچھ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، لیکن یہ ظلم نہیں ہے، یہ ظلم نہیں ہے۔ بندہ مجبور ہے وہ کام کرنے پہ جو تقدیر میں لکھے ہوئے ہیں۔ اور یہ ظلم کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ بندہ کس کی مخلوق ہے؟ اللہ کی۔ کس کا مملوک ہے؟ اللہ کا۔ تو یہ اللہ کی ملکیت ہے، اور مالک جو چاہے اپنی مملوک میں کرے۔ کیوں جی؟ مثال کے طور پہ عارضی طور پہ میں اپنے گھر کا مالک ہوں، آپ اپنے گھر کے مالک ہیں۔ آج میں ایک دیوار بناؤں گا، کل میں گرا دوں گا، کوئی مجھے ظالم کہہ سکتا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس نے اینٹوں کے اوپر ظلم کیا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس نے اپنے گھر کی چیزوں کے اوپر ظلم کیا ہے؟ کوئی نہیں کہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مالک ہے جی، اس کی مرضی ہے، جو چاہے سو کرے۔ کہتے ہیں ایسے اللہ تعالیٰ مالک ہیں جو چاہیں سو کریں، اس لیے اس کو ظلم نہیں کہا جا سکتا، یہ عدل ہی عدل ہے۔ تو یہ دونوں گروہ کیا ہیں؟ غلط ہیں۔ دونوں گروہ کیا ہیں؟ پہلا گروہ تقدیر کو مان رہا ہے، لیکن غلطی یہ کر رہا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بندے کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے، نماز پڑھنے میں، نہ پڑھنے میں، بدکاری کرنے میں، نہ کرنے میں، بندے کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے، مجبور محض ہے۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سزا کیوں دے گا؟ نماز نہ پڑھنے پہ، بدکاری کرنے میں اللہ سزا کیوں دے گا؟ اور یہ جو دوسرا گروہ ہے یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ ظلم نہیں کر سکتے، عدل و انصاف ہی کرنے والے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عقیدہ غلط ہے کہ تقدیر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ نیکیاں کرنا، گناہ کرنا تقدیر میں لکھا ہوا نہیں ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں وَصَعُبَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ الْجَمْعُ بَيْنَ الْعَدْلِ وَبَيْنَ الْقَدَرِ، ان لوگوں کے لیے مشکل ہو گیا عدل اور تقدیر کو ایک ساتھ لے کر چلنا، یعنی کہ یہ بھی ماننا کہ سب کچھ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، اور یہ بھی ماننا کہ جو ہو رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے عدل و انصاف ہے، ظلم نہیں ہے۔ یہ دو عقیدے ایک ساتھ لے کر چلنا ان کے لیے کیا ہو گیا؟ مشکل ہو گیا۔ ان دونوں کو جمع کرنا، ان دونوں میں تطبیق دینا ان کے لیے مشکل ہو گیا۔ فزعموا، تو انہوں نے یہ گمان کیا، ان من اثبت القدر، کہ جو تقدیر کو کا اثبات کرے، تقدیر کو مانے، لم یمکنہ ان یقول بالعدل، تو وہ اللہ تعالیٰ کے عادل ہونے کا قول نہیں اپنا سکتا۔ اگر آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ تقدیر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، تو پھر آپ یہ قول نہیں اپنا سکتے کہ اللہ عدل و انصاف کرنے والے ہیں، پھر آپ کو ماننا پڑے گا نعوذ باللہ کہ اللہ ظالم ہے۔ تو یہ گروہ پھر کیا چاہتا ہے کہ ہم تقدیر کا کیا کر دیں؟ انکار کر دیں، تاکہ اللہ کے عدل پہ کوئی اعتراض نہ ہو۔ کہتے ہیں ومن قال بالعدل، اور جو کہے عدل کا کہ اللہ تعالیٰ عدل کرنے والے ہیں، لم یمکنہ، اس کے لیے ممکن نہیں ہے ان یقول بالقدر، کہ وہ تقدیر کا قول اپنائے اور یہ کہے کہ سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے۔ امام صاحب کہتے ہیں یہ بالکل وہی صورتحال ہے کما صعوب الجمع بین التوحید و اثبات الصفات، جیسا کہ توحید اور اللہ کی صفات کا اثبات ان دو کو ایک ساتھ لے کر چلنا ناممکن ہو گیا تھا۔ کن کے لیے؟ معتزلیوں کے لیے۔ آپ جانتے ہیں کہ معتزلیوں کے 5 مشہور و معروف اصول ہیں، ان میں سے ایک ہے توحید،
اچھا، ان کی توحید کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں معتزلیوں کی توحید کیا ہے؟ ان کی توحید یہ ہے کہ اللہ کی صفات کا انکار کر دو۔ اگر آپ اللہ کی صفات کو مانیں گے تو شرک لازم آئے گا۔ تو ان کے لیے توحید کو اور اللہ کی صفات کو ایک ساتھ لے کر چلنا کیا ہو گیا؟ مشکل ہو گیا۔ کہنے لگے اگر آپ اللہ کی صفات کو مانتے ہیں تو آپ توحیدی ہو ہی نہیں سکتے، اس لیے کیا کرو؟ اللہ کی صفات کا کیا کر دو؟ انکار کر دو۔ فصار توحیدہم تعطیلا، تو ان کی توحید کیا ہو گئی؟ تعطیل، یعنی کہ اللہ کی صفات کا انکار۔ وعدلہم، اور ان کا عدل کیا ہو گیا؟ تکذیبا بالقدری، تقدیر کا انکار۔ یعنی کہ معتزلہ کے 5 اصول ہیں نا، ان میں سے ایک ہے توحید اور ایک ہے العدل۔ تو ان کی توحید کیا ہے کہ آپ انکار کریں کس کا؟ اللہ کی صفات کا۔ ان کا عدل کیا ہے کہ آپ انکار کریں اللہ کی تقدیر کا، کیونکہ اگر آپ یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے سب کچھ پہلے سے لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کے عدل کے منکر ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو ظالم کہنا چاہتے ہیں۔ وَأَمَّا أَهْلُ السُّنَّةِ، جہاں تک تعلق ہے اہل سنت کا، فَهُمْ مُثْبِتُونَ لِلْأَمْرَيْنِ، تو وہ دونوں چیزوں کا اثبات کرنے والے ہیں، دونوں چیزوں کا اقرار کرنے والے ہیں، دونوں چیزوں کو ماننے والے ہیں۔ کون سی 2 چیزیں؟ تقدیر بھی اور اللہ کا عدل و انصاف بھی۔ وَالظُّلْمُ عِندَهُمْ، اور ان کے ہاں ظلم کیا ہے؟ کن کے ہاں؟ اہل سنت کے ہاں۔ ہوا وضع الشیء فی غیر موضعہ، کسی چیز کو وہاں پہ رکھ دینا جو اس کی جگہ بنتی نہیں ہے، کسی چیز کو وہاں پہ رکھ دینا جو اس کی جگہ بنتی نہیں ہے، یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے۔ عبادت کس کا حق ہے؟ تو جب آپ کسی قبر والے کی عبادت کرتے ہیں تو یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ غیبانہ طور پہ دعا کرنا یہ اللہ کا حق ہے، یہ اللہ ہی کی ذات ہے کہ جو نظر نہیں آتی لیکن ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہمیں دیکھ رہی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہماری بات کو سن رہی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ وہ ہماری حاجت کو پورا کر سکتی ہے۔ تو جب آپ کسی قبر والے کو اس طرح غیبی طور پہ پکارتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے عقیدہ رکھ لیا قبر والے کے بارے میں کیا؟ کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ میری آواز کو سن رہا ہے اور میری مشکل کو حل کر سکتا ہے۔ تو یہ دعا عبادت تھی، اس انداز سے دعا کیا تھی؟ عبادت۔ آپ نے وہ غیر اللہ کو دے دی تو کیا ہو گیا؟ ظلم ہو گیا۔ تو اہل سنت کے ہاں ظلم کیا دی؟ وضع الشیء فی غیر موضعہ، کسی چیز کو اس جگہ رکھ دینا جو اس کی جگہ بنتی نہیں ہے۔ کتعذیب المطیع، جیسا کہ اللہ کی اطاعت کرنے والے کو عذاب دینا، یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ وَمَن لَا ذَنبَ لَهُ، اور اس کو عذاب دینا جس کا کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ وَهَذَا قَدْ نَزَّهَ اللَّهُ نَفْسَهُ عَنْهُ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِّن كِتَابِهِ، اور یہ جو ظلم ہے اللہ نے اپنے آپ کو اس سے پاک قرار دیا ہے اپنی کتاب قرآن کریم میں کئی مقامات پہ۔ مثال کے طور پہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ تعالیٰ ذرہ بر کسی پہ ظلم نہیں کرتے۔ وما ربک بظلام للعبید، اللہ تعالیٰ قطعی طور پہ بندوں پہ کسی قسم کا ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ وَهُوَ سُبْحَانَهُ، اور اللہ تعالیٰ وَإِنْ أَضَلَّ مَنْ شَاءَ وَقَضَى بِالْمَعْصِيَةِ وَالْغَيَّ عَلَى مَنْ شَاءَ فَذَلِكَ مَحْضُ الْعَدْلِ فِيهِ۔ لو جی، اب وہ گفتگو آنے لگی ہے جہاں پہ بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں، پھسل جاتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو پھسلنے سے بچائے۔ اسی لیے علماء کرام تقدیر کے مسائل پبلک میں گہرائی میں جا کے بیان نہیں کرتے، کیونکہ ایک تقدیر کے کئی حصے ایسے ہیں تقدیر کے مسائل کے جہاں پہ جا کر ہماری عقل جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے؟ اس کی انتہا ہو جاتی ہے، اس کی پہنچ نہیں ہوتی۔ ہماری عقل محدود سی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے معاملات کو بھی ہماری عقل
مخلوق کے معاملات کی روشنی میں سمجھنا چاہتی ہے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی، تو وہاں پہ جا کے پھر ہم بھٹکنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر کوئی معتزلی بن جاتا ہے، کوئی جبری بن جاتا ہے، کوئی تقدیر کا منکر بن جاتا ہے، اور کوئی تقدیر کو ایسا مانتا ہے کہ وہ جبری بن جاتا ہے، کہتا ہے بندہ مجبور محض ہے، بندے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، بندے کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے، بندے کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے۔ تو دیکھیں کیا کہتے ہیں، وَهُوَ سُبْحَانَهُ، اللہ تعالیٰ جو ہیں، وَإِنْ أَضَلَّ مَنْ شَاءَ، اگرچہ اس نے گمراہ کیا جس کو چاہا، ہدایت سے محروم کر دیا جس کو چاہا، وَقَضَى بِالْمَعْصِيَةِ وَالْغَيِّ، اور معصیت اور گمراہی کا فیصلہ کیا، عَلَى مَنْ شَاءَ، جس پہ چاہا، جس کو چاہا معصیت پہ لگا دیا، گمراہی پہ لگا دیا، فَذَلِكَ مَحْضُ الْعَدْلِ فِيهِ، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا اس بندے کے بارے میں عدل ہے، ظلم نہیں ہے۔ کیوں جی؟ لِأَنَّهُ وَضَعَ الْإِضْلَالَ وَالْخُذْلَانَ فِي مَوْضِعِهِ اللَّائِقِ بِهِ، کیونکہ اللہ نے گمراہ کرنے کو اور بے یار و مددگار چھوڑ دینے کو اس جگہ رکھا ہے جو جگہ اس کے لائق تھی۔ جب یہ بات ہم سمجھائیں گے تو پھر اس مسئلے کو سمجھنا مشکل نہیں ہوگا کہ اللہ نے اگر فرعون کو ہدایت سے محروم رکھا ہے تو اس لیے کہ وہ ہدایت کے قابل نہیں تھا، اللہ نے ابو جہل کو ہدایت سے محروم رکھا ہے تو اس لیے کہ وہ ہدایت کے قابل نہیں تھا، اس کو اللہ نے وہ دیا ہے جس کے وہ قابل تھا۔ تو جس چیز کے قابل اس کو وہ دینا، یہ کیا ہے؟ عدل و انصاف ہے۔ آج اگر آپ کہیں کسی وزیر اعظم کے آفس میں جا کر وہاں پہ صفائی کرنے والے کے بارے میں، جناب یہ ظلم ہو رہا ہے، کیا کہ یہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے، اس کو آپ نے بٹھا دیا ہے وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ اور اس کو آپ نے لگا دیا صفائی کرنے پہ، اور اس کو پورے ملک کے اختیارات دے دیے آپ نے، فوج اس کے نیچے آپ نے کر دی ہے، سارے محکمے اس کے نیچے کر دیے آپ نے، اور اس کے اوپر آپ اس کو تنخواہ بھی دے رہے ہیں 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ، اور یہ غریب سارا دن صفائی کرتا ہے، وزیر اعظم سے زیادہ مشکل کام کرتا ہے، اور آپ اس کو تنخواہ کیا دے رہے ہیں؟ 20,000 روپیہ 15,000 روپیہ۔ تو یہ تو ظلم ہے۔ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آپ کہیں گے جو وزارت عظمیٰ کے لائق تھا اس کو وزارت عظمیٰ دی گئی، اور جو وزارت عظمیٰ کے لائق نہیں تھا بلکہ صفائی کے لائق تھا اس کو صفائی کی ذمہ داری سونپی گئی، اور یہ عدل ہے۔ تو کیوں جی عدل ہے کہ نہیں ہے؟ پھر یہی کچھ ہم اپنی اولاد میں بھی کرتے ہیں۔ ہم ایک بچہ جو ہے اس کو ہم اسکول کے بعد کالج کے مرحلے میں کسی ایسی یونیورسٹی میں بھیجتے ہیں جہاں اس کا ماہانہ خرچہ لاکھوں میں ہوتا ہے، اور کسی بچے کو ہم ایسی یونیورسٹی میں بھیجتے ہیں جہاں پڑھائی برائے نام ہوتی ہے اور فیس بھی برائے نام ہی ہوتی ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ آپ ظلم کر رہے ہیں چھوٹے کے اوپر، جس کو آپ نے وہاں اس یونیورسٹی میں بھیجا جہاں پہ کوئی خرچہ نہیں ہے، اور بڑے کو آپ نے وہاں بھیجا جہاں آپ کو زیورات بیچنے پڑ رہے ہیں، زمینیں بیچنی پڑ رہی ہیں اس کو پڑھانے کے لیے، تو یہ ظلم ہے۔ تو وہ باپ کیا جواب دے گا؟ وہ کہے گا میں نے کوئی ظلم نہیں کیا۔ اگر اس کی طرح یہ بھی نمبرز لیتا، اگر یہ بھی اس کی طرح میرٹ پہ پورا اترتا، اگر یہ بھی پڑھائی میں اس کی طرح ہوتا تو میں اس کے اوپر اتنا ہی خرچہ کرتا جتنا اس کے اوپر کیا ہے، لیکن یہ پڑھائی میں اس کی طرح نہیں ہے، یہ اسکول میں اس کی طرح نمبرز نہیں لے سکا، اس کا میرٹ ہی نہیں بنتا تھا، اس کو یونیورسٹی میں داخلہ ملنا ہی نہیں تھا، اس لیے میں ایسے پیسے کیوں ضائع کروں؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ والد نے پھر کیا کیا ہے؟ ظلم نہیں کیا، عدل سے کام لیا ہے۔ لِأَنَّهُ وَضَعَ الْإِضْلَالَ وَالْخُذْلَانَ فِي مَوْضِعِ اللَّائِقِ بِهِ، تو یہ اللہ کا عدل ہے، کسی کو ہدایت دینا، کسی کو اس سے محروم رکھنا، کیونکہ اللہ نے اضلال گمراہ کرنے کو اور بے یار و مددگار چھوڑ دینے کو، ان 2 چیزوں کو کہاں پہ رکھا ہے؟ اس جگہ جو اس کے لائق تھی۔ کیف ومن اسماء الحسنى العدل، کیسے اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والے نہیں ہوں گے، جبکہ اللہ کے پیارے پیارے ناموں میں سے ایک نام کیا ہے؟ العدل، کہ اللہ تعالیٰ کیا کرنے والے ہیں؟ عدل و انصاف کرنے والے ہیں۔ الذی کل افعالہ
وَأَحْكَامِهِ سَدَادٌ وَصَوَابٌ وَحَقٌ، اللہ وہ عدل و انصاف کرنے والی ذات ہے جس کے سارے افعال، جس کے سارے احکام درست ہیں، ٹھیک ہیں، برحق ہیں، سچ ہیں۔ وَهُوَ سُبْحَانَهُ قَدْ أَوْضَحَ السُّبُلَ، اللہ تعالیٰ کیسے ظالم ہو سکتے ہیں اس آدمی کے معاملے میں جس کو اللہ نے ہدایت سے محروم رکھا ہے، جب کہ اللہ نے راستے وعدے کر دیے۔ اللہ نے جو نبی بھیجے تھے وہ اللہ نے کہا تھا کہ چند لوگوں کے پاس جانا ہے، ان کو ہدایت دینی، باقیوں سے ہدایت کو چھپا کے رکھنا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا تھا، اللہ نے کہا تھا کہ میرا قرآن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ابو جہل سے چھپا کے رکھنا ہے، اس کو نہیں سنانا، کہیں اس کو ہدایت نہ مل جائے۔ کیوں جی؟ ایسی کوئی بات نہیں، اللہ کا قرآن سب کے لیے تھا، اور حکم بھی یہی ملا تھا کہ آپ نے اللہ کا پیغام سب تک پہنچانا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ نے سب کے لیے راستے وعدے کیے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے راستے وعدے کیے، وَأَرْسَلَ رُسُلَ، اور رسول بھیجے، وَأَنزَلَ الْكُتُبَ، اور کتابیں نازل کیں، وَأَزَاحَ الْعِلَلَ، اور علتیں اللہ نے دور کیں، رکاوٹیں اللہ نے دور کیں، وَمَكَّنَ مِنْ أَسْبَابِ الْهِدَايَةِ وَالطَّاعَةِ بِالْأَسْمَاعِ وَالْأَبْصَارِ وَالْعُقُولِ، اور اللہ نے ہدایت اور اطاعت کے اسباب پہ قدرت دی۔ کیسے؟ بالاسماعی، اللہ نے کان دے کر، والابصاری، نگاہیں دے کر، والعقولی، اور عقلیں دے کر۔ اللہ نے رسول بھی بھیجے، کتابیں بھی اتاری، اور راستے بھی وعدے کیے، اور ساتھ اللہ نے ان سے فائدہ اٹھانے کے اسباب بھی دیے۔ فائدہ کیسے اٹھایا جا سکتا ہے جی کسی سے؟ یا آنکھوں کے ذریعے، یا کانوں کے ذریعے، اور ساتھ عقل بھی ہونی چاہیے۔ تو اللہ نے عقل بھی دی تھی، کان بھی دیے، اور نگاہیں بھی دی، رسول بھی بھیجے ہیں، دونوں کام کیے اللہ تعالیٰ نے۔ یعنی کہ ایک تو یہ نا کہ آپ کہیں ٹھیک ہے رسول آئے ہوں گے، کتابیں آئی ہوں گی، لیکن مجھے تو اللہ نے عقل سے محروم رکھا ہوا تھا، یا نہ میری آنکھیں کام کرتی تھی، نہ میرے کان کام کرتے تھے۔ نہیں، اللہ نے رسول بھی بھیجے، کتابیں بھی بھیجیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہدایت لینے کے اسباب بھی دیے، کان دیے، نگاہیں دیں، عقل دی۔ وَهَذَا عَدْلُهُ، یہی تو اللہ تعالیٰ کا عدل ہے۔ پھر کیا ہوا؟ وَوَفَّقَ مَنْ شَاءَ بِمَزِيدِ عِنَایَةٍ، اللہ نے جس کو چاہا اسے مزید اہتمام کی توفیق دی۔ وَأَرَادَ مِن نَفْسِهِ أَن يُعِينَهُ وَيُوَفِّقَهُ، اور اللہ نے اپنے آپ سے ارادہ کیا، اپنے آپ سے چاہا کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد کریں اور اس کو توفیق دیں۔ فَهَذَا فَضْلُهُ، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کیا ہے؟ فضل ہے۔ کیا سمجھیں یہاں سے آپ کہ اللہ رب العزت نے رسول بھیجے سب کے لیے، کتابیں نازل کیں سب کے لیے، نگاہیں دیں سب کو، کان دیے سب کو، عقل دی سب کو، یہ اللہ کا عدل ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پہ مزید فضل کیا، اور انہیں نبی علیہ السلام کے قریب کیا، آپ کی بات قبول کرنے کی ان کو توفیق دی۔ تو یہ ظلم نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کیا ہے؟ فضل ہے، ان کے مزید ان کو نواز دیا۔ تو اب ابو جہل یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرے اوپر ظلم ہوا ہے۔ تمہارے اوپر ظلم کیسے ہو گیا جی؟ تمہیں کتابیں، قرآن تمہارے لیے نازل کیا تھا، تلاوت تمہارے سامنے محمد کرتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تمہیں اللہ نے نگاہیں دی تھیں، تمہیں اللہ تعالیٰ نے کان دیے تھے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے عقل دی تھی، تو اس میں سب برابر ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ نے مزید نواز دیا، تو آپ اس پہ اعتراض نہیں کر سکتے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ وَخَذَلَ مَن لَيْسَ بِأَهْلٍ لِتَوْفِيقِهِ وَفَضْلِهِ، اور اللہ نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا اس کو جو اللہ کی توفیق اور اللہ کے فضل کا حقدار نہیں تھا، اس کے لائق نہیں تھا۔ تو ابو جہل جو ہے اللہ کی توفیق اور فضل کے لائق نہیں تھا۔ وَخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ، اللہ نے اس کو چھوڑ دیا، اس کو اس کے نفس کے حوالے کر دیا۔ ابو جہل کو اللہ تعالیٰ نے اس کے نفس کے حوالے کر دیا۔
وَلَمْ يُرِدْ سُبْحَانَهُ مِن نَفْسِهِ أَن يُوَفِّقَهُ، اور اللہ نے نہیں چاہا اپنے آپ سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے. فَقَطَعَ عَنْهُ فَضْلَهُ، چنانچہ اس کو اپنے فضل سے محروم رکھا. وَلَمْ يَحْرِمْهُ عَدْلَهُ، لیکن اس کو اپنے عدل سے محروم نہیں کیا. وَهَذَا نَوْعَانِ، اور یہ دو چیزیں ہیں. یہ کیا ہیں؟ یہ دو چیزیں ہیں. احدہما، ان دو چیزوں میں سے ایک کیا ہے؟ اب امام صاحب بتانے لگے ہیں کہ وہ بندے جو اللہ کے فضل سے محروم رہے، اللہ کی ہدایت سے محروم رہے، یہ دو طرح کے ہیں. ایک وہ جن کو اللہ نے سزا کے طور پہ محروم رکھا. کیا مطلب؟ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ ٹیڑھے چلے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. یعنی کہ انہوں نے اللہ کی ہدایت سے اعراض کیا، اللہ کے نبیوں کا مذاق اڑایا، اس قسم کی حرکتیں کی، تو اللہ نے سزا کے طور پہ ان کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پھر ہدایت سے محروم کر دیا. اور کچھ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے شروع سے ہی اپنے اس فضل سے محروم رکھا ہے، شروع سے ہی. تو ان کو کیوں محروم رکھا ہے؟ کیونکہ اللہ کو معلوم تھا کہ اگر میں اس کے اوپر یہ فضل کروں تو یہ اس کے لائق نہیں ہے، یہ اس نعمت پہ میرا شکر ادا نہیں کرے گا، یہ اس نعمت کی قدر نہیں کرے گا. اب دیکھیں یہ امام صاحب کہتے ہیں وہادہ نوعانی، اور اس کی دو اقسام ہیں. کس کی؟ ان کے کسی کو اپنے فضل سے محروم رکھنا. احدہما، ان میں سے پہلی قسم، ما یکون جزاء منہ للعبد علی اعراضہ عنہ وإيثار عدوه في الطاعة والموافقة عليه وتناسی ذکرہ وشکرہ فهو أهل أن يخذله ويتخلى عنه. پہلی قسم، جو جزا ہوگی منہ، اس کی طرف سے. کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے. پہلی قسم ان لوگوں کی جو اللہ کی فضل سے محروم ہیں، ہدایت سے محروم ہیں. یہ پہلی قسم وہ ہے جو جزا ہے منہ، اللہ کی طرف سے، للعبدی، بندے کے لیے، علی اعراض عنہ، اس کے اللہ سے اعراض کرنے پہ. اس نے اللہ سے اعراض کیا تو اللہ نے سزا کے طور پہ اسے محروم رکھا. وَإِيثَارِ عَدُوِّهِ، اور اس کے اللہ کے دشمن کو ترجیح دینے پہ، اطاعت میں اور اس کی موافقت کرنے میں. چونکہ اس نے اللہ کے دشمن کو ترجیح دی، اللہ کی بجائے کس کو ترجیح دی؟ کس معاملے میں؟ اطاعت کرنے میں. باتیں مانتا رہا کس کی؟ ابلیس کی. باتیں مانتا رہا کس کی؟ ابو جہل کی. باتیں مانتا رہا فرعون کی. تو اللہ نے اللہ کے دشمن کو اس نے ترجیح دی اطاعت کرنے میں، والموافقت علیہ، اور اس کی موافقت کرنے میں، وتناسی ذکرہ وشکرہ، اور اللہ کے ذکر اور اللہ کے شکر کو فراموش کر دینے میں. فہو اہل، تو یہ اس لائق ہے کہ ان یخذلہ، کہ اللہ اس کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں، ویتخلی عنہ، اور اس سے اللہ تعالیٰ الگ تھلگ ہو جائیں. تو یہ کیا ہے؟ فلما ازاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ ٹیڑھے چلے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. اور یہ وہ ہے کہ جب آپ ایک گناہ کریں تو سزا آپ کو کیا ملتی ہے کہ اگلا گناہ آپ کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے. اور جب آپ نیکی کریں تو پھر کیا انعام ملتا ہے کہ اللہ نیکی کے راستے آپ کے لیے آسان کر دیتے ہیں. وہ حدیث آپ کے ذہن میں ہے نا کہ جو علم کے لیے نکلتا ہے کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. جنت کا راستہ کیسے آسان ہوتا ہے؟ روزے رکھنے اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، نمازیں پڑھنی اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں، تلاوت کرنے میں اس کو مزہ آتا ہے، وضو کرنے کو دل چاہتا ہے، اذکار کرنے کو دل چاہتا ہے، جنت کا راستہ آسان ہوتا چلا جاتا ہے. والثانی، دوسری قسم، اللہ یشاء لہ ذلک ابتداء، کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے نہ چاہیں ذالک، یہ فضل، یہ ہدایت، ابتداء، شروع سے، آغاز سے ہی، ابتدائی طور پہ، سزا کے طور پہ نہیں بلکہ ابتدائی طور پہ. پہلی قسم میں کیا تھی؟ جزاء، سزا کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو محروم رکھا. اور دوسری قسم کیا ہے؟ ابتدا سے ہی اللہ نے اس کو اس سے محروم رکھا. کیوں جی؟ پھر اللہ نے ایسا کیوں کیا؟ لما یعلم منہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس بندے کے بارے میں کہ انہ لا یعرف قدر نعمت الہدایہ، کہ وہ نہیں پہچانتا ہدایت کی نعمت کو،
ہدایت کے انعام کو وہ پہچانتا نہیں ہے. ولا یشکر نہیں پہچانے گا. ولا یشکر علیہ اور اس پہ اس کا شکر ادا نہیں کرے گا. ولا یثنی علیہ بہا اور اس کی وجہ سے اللہ کی حمد و ثنا بیان نہیں کرے گا. ولا یحبہ اور اس سے محبت نہیں رکھے گا. فلا یشاؤہا لہ تو اللہ تعالیٰ یہ اس کے لیے نہیں چاہتے. لعدم صلاحیت محلہ کیونکہ اس کا محل جو ہے اس قابل نہیں ہے. اس کا محل اس قابل، یہ جگہ اس قابل نہیں ہے کہ اس پہ اللہ تعالیٰ اپنی ہدایت کی بات سے برسائیں. یہ زمین اس قابل نہیں ہے. قال تعالی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ اسی طرح ہم نے بعض لوگوں کو بعض کے ساتھ کیا کیا؟ آزمایا. بعض لوگوں کو بعض کے ذریعے امتحان میں ڈالا. لِيَقُولُوا تاکہ یہ کہیں أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا کیا یہ وہ ہیں جن پہ اللہ نے ہمارے بیچ میں سے احسان کیا ہے؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کافر کہتے ہیں اچھا یہ بلال، یہ حبشی، یہ سلمان فارسی، اگر یہ کوئی انعام ہوتا، یہ قرآن انعام ہوتا اللہ تعالیٰ کا، اللہ کا کلام ہوتا تو اللہ نے اس کے لیے ان کو اختیار کرنا تھا. اللہ نے یہ انعام ان پہ کرنا تھا. یعنی کہ یہ اس کے قابل نہیں ہے. اگر یہ واقعی اللہ کی طرف سے ہوتا تو یہ اس قابل نہیں تھے. پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے؟ کیسے وہ آیت ہے سورہ زخرف کی لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. کیسی آیت ہے؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم. یعنی کہ یہ قرآن اگر اللہ نے اتارنا ہوتا، اللہ کا کلام ہوتا تو محمد پہ اللہ تعالیٰ اتارتے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس کی کیا حیثیت ہے؟ نہ ہی کوئی بادشاہ ہے، نہ ہی اس کے پاس کوئی مال ہے خاص. اگر اللہ نے یہ کلام نازل کرنا ہوتا، اللہ کا کلام ہوتا تو پھر یہ نازل ہوتا مکہ کے کسی چودھری پہ یا پھر طائف کے کسی چودھری پہ. تو چونکہ یہ محمد کے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسی سے پتہ چلا کہ اللہ کا کلام نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے دیکھیں، وہ کیا کہتے ہیں أَهَؤُلَاءِ کیا یہ وہ ہیں مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا جن پہ اللہ نے احسان کیا ہمارے بیچ میں سے. اللہ تعالیٰ نے کہا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ کیا اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے والوں کو بہتر طور پہ جاننے والا نہیں ہے؟ یہ دلیل ہے. کیا یہ آخری جملہ کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کون اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرنے والا ہے، کس کو ہدایت دینی ہے، کس کو اللہ کے رسول کا صحابی بنانا ہے، کس کو صاحب ایمان بنانا ہے، کس کو صاحب قرآن بنانا ہے. وقال اور اللہ نے یہ بھی کہا وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی خیر جانتے تو اللہ ان کو قرآن سنا دیتے. یعنی کہ اگر ان میں کوئی خیر ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کو پیار و محبت سے قرآن سننے کی توفیق دیتے تاکہ ان کو ہدایت مل جاتی. لیکن اللہ کو پتہ ہے ان میں کوئی خیر نہیں ہے. فَإِذَا قَضَىٰ عَلَىٰ هَٰذِهِ النُّفُوسِ بِالضَّلَالِ وَالْمَعْصِيَةِ تو جب اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پہ گمراہی اور معصیت کا فیصلہ کریں، یعنی کہ ان کو ہدایت سے محروم رکھنے کا فیصلہ کریں، تو کان ذالک محض العدل تو یہ صرف اور صرف اللہ کا عدل ہے، ظلم نہیں ہے. اس کی ایک اور مثال لے لیں، بس درس ختم ہونے والا، پریشان نہ ہوں. اس کی ایک اور مثال لے لیں، بڑی زبردست مثال دی ہے. کہتے ہیں کما اذا قضا جیسا کہ جب اللہ فیصلہ کریں علی الحیہ سام کے بارے میں کیا کہ بھی ان تقتل اس کو قتل کیا جائے، وعلی العقرب بچھو کے بارے میں کس کو قتل کیا جائے، وعلی الکلب العقور کاٹنے والے کتے کے بارے میں کس کو قتل کیا جائے، کان ذالک عدلا فیہ تو یہ اللہ تعالیٰ کا عدل ہوگا فیہ اس معاملے میں. وَإِن كَانَ مَخْلُوقًا عَلَىٰ هَٰذِهِ الصِّفَةِ اگرچہ یہ ایک سانپ، یہ بچھو، یہ کتا اس وصف پہ پیدا کیا گیا ہے. یعنی کہ اب کوئی کہے جناب سانپ میں زہر بھی تو اللہ ہی نے رکھا ہے نا، تو قتل کرنے کا حکم کیوں ہے؟ وہاں پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا. ایسے ہی ہے نا، وہاں پہ کوئی اعتراض نہیں کرتا، سب کہتے ہیں واقعی سانپ کو مارنا چاہیے. جو کتا بولا ہو انسان کو کاٹے اس کو قتل کرنا چاہیے، بچھو کو بھی مارنا چاہیے. تو وہاں پہ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ یہ ظلم پہ مبنی ہے اسلام کا حکم، وہاں پہ کبھی کسی نے نہیں کہا. تو جیسے وہ عدل ہے ایسے ہی انسانوں میں سے جو سانپ ہیں اور بچھو ہیں اور یہ کاٹنے والے جو کتے ہیں
ان کو اللہ تعالیٰ کا ہدایت سے محروم رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عدل ہے، ظلم نہیں ہے۔ کہتے ہیں آخری بات، وَقَدْ اسْتَوْفَيْنَا الْكَلَامَ فِي هَذَا فِي كِتَابِنَا الْكَبِيرِ فِي الْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ، کہ ہم بالتفصیل گفتگو کر چکے ہیں اس مسئلے میں اپنی بڑی کتاب میں جو قضاء و قدر کے موضوع پہ ہے۔ اس کا نام نیچے آپ کے پاس لکھا ہوا، کیا لکھا ہوا ہے؟ شفاء العلیل فی مسائل القضاء والقدر والحکمت والتعلیل۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں گمراہی سے محفوظ رکھے، اللہ تعالی ہمیں ہدایت، اللہ تعالی ہمیں موت دے تو ہدایت کے اوپر دے، اللہ تعالی ہمیں ان میں سے بچائے جو انکار حدیث کے فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں یا تقدیر کے انکار کے فتنے میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ السلام و صحابہ کرام کے عقیدے پہ موت دے، اللہ عذاب قبر عذاب جہنم سے محفوظ رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔